اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، ممکن نہیں کہ شام علم کی سحر نہ ہو۔ زن زمین اور زر تینوں لڑائی کے گھر، مشکل چاہے جتنی بھی بڑی ہو، تم نے حوصلہ نہیں ہارنا ہے، تم نے ہمت نہیں ہارنی ہے، توکل بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ آج ہم زندگی کے مشکلات کے حل پر بات کریں گے، اور یہ کہ معاشی تنگ دستی، اس سے نجات کے راستے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں خوشی اور غم، کامیابی اور ناکامی، مشکلات، مصائب اور آسانیاں اور سہولیتیں، یہ سب لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے تجربہ، علم اور مشاہدہ کی روشنی میں کامیابی کا سفر طے کرنا ہوگا۔ زندگی میں جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہو، جب بھی کوئی اندھیرا چھا جائے، اور جب بھی کوئی حل بظاہر نظر نہ آئے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو یونس علیہ السلام اس کے واقعے کو یاد کرنا ہے کہ کس طرح اندھیروں میں گر گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور مچھلی کے پیٹ سے اللہ رب العالمین نے اس کو کس طرح نجات عطا فرمائی۔ کہ ہم اگر بظاہر دیکھیں تو ہمارے لیے یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اس واقعہ کو یاد کر کے دعا، اور بالخصوص یہی یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھتے رہنا چاہیے۔ یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی طرح مجھے بھی اندھیروں سے، مشکلات سے نکالے گا۔ اور اس یقین کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھتا رہے تو ضرور انشاءاللہ العزیز اس مشکل سے نجات پائے گا۔ مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان کبھی بھی اپنا حوصلہ نہ ہارے، پر امید رہے۔ جیسا کہ اردو مقولہ بھی ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، ممکن نہیں کہ شام علم کی سحر نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں ہے الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ رات کے اندھیرے ہیں، اور طلوع فجر سے ان اندھیروں کا خاتمہ ہوگا۔ تو جس طرح رات کے اندھیروں کا طلوع فجر سے اللہ تعالی خاتمہ فرما دیتا ہے، تو اسی طرح اگر زندگی کے مشکلات اور زندگی کے اندھیریاں ہوں تو ان اندھیریوں کے لیے بھی ایک طلوع فجر ہے، ایک صبح کا وقت ہے، جب آئے گا آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، اندھیرا چھٹ جائے گا۔ اس لیے امید رکھنا چاہیے اور حسب توفیق عمل کرتے رہنا چاہیے۔ امید رکھنا چاہیے اور حسب توفیق عمل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس، اس عاجز مخلوق کے پاس صرف عمل ہے، وہ بھی حسب توفیق۔ نتیجہ انسان کے پاس نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے اختیار میں۔ ایک شخص نے نزع کی حالت میں تھا، دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ اس وقت بھی اسے اپنے بیٹوں کی فکر تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، کبھی یہ گمراہ نہ ہو جائے، اور دنیا تو فانی ہے،
اس دنیا سے تو میں جا رہا ہوں، اور نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد راہ سے بھٹک جائے اور اس کی نیک اولاد اس کے ارد گرد جمع تھی، اس کے بیٹے اس کی خدمت میں، اس کے لیے دعاؤں میں مصروف تھے اور بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے کہ ہمارے والد محترم کا جانے کا وقت ہے اس فانی دنیا سے۔ والد محترم نے اپنے بیٹوں کو قریب ہونے کا کہا کہ دنیا تو فانی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، کچھ وصیتیں تمہیں کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم گمراہ ہو جاؤ، راہ سے بھٹک جاؤ۔ دنیا فانی ہے، جس طرح میں آیا اور اب میرے جانے کا وقت ہے، اسی طرح ایک دن تم نے بھی جانا ہے۔ تو پہلی وصیت اس نے یہ کی کہ میرے بیٹو، میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ مہمان کی عزت کی ہے، ہمیشہ مہمان کی خدمت کی ہے، اس کی عزت و خدمت میں قصر نہیں چھوڑا، لہٰذا تم نے بھی ہمیشہ مہمان نواز بن کے رہنا۔ اور ہمارے دین اسلام میں بھی اس بات کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ تو میری پہلی وصیت، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا تو فانی ہے، لیکن جس طرح میں نے ہمیشہ مہمان کی عزت کا خیال رکھا ہے، خدمت کا خیال رکھا ہے، تم نے بھی مہمان نواز بننا ہے۔ اور دوسری وصیت اس شخص نے اپنی اولاد کو جاتے جاتے یہ کی کہ میرے بیٹو، جب تم شرفاء کی مجلس میں ہو تو ان کے لیے اپنے احساسات اچھے رکھو، اپنے بڑوں کی مجلس میں ہو، جس طرح بچوں کے لیے والدین ان کے بڑے ہیں، اسی طرح اس کے دیگر جو بڑے رشتہ دار ہیں، تو جب شرفاء کی مجلس میں ہو تو ان کے لیے اپنے احساسات اچھے رکھو، مثبت رکھو، منفی نہ رکھو۔ سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے، اور زندگی میں مثبت سوچ کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ اور کسی نے ایک کتاب پہ لکھی ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، پڑھنے کی لائق کتاب ہے، اور کتاب کا نام اس نے رکھا ہے بڑی سوچ بڑی کامیابی۔ تو سوچ اعلیٰ رکھنی ہے، منفی سوچ سے بچنا ہے۔ منفی سوچ کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ حد سے زیادہ ہوتے ہیں، انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہر معاملے میں سوچ مثبت رکھو اور منفی سوچ سے بچو، یہ میری دوسری وصیت ہے۔ تیسری وصیت اس شخص نے اپنی اولاد کو کیا کی؟ فرمایا میرے بیٹو، میری تیسری وصیت یہ ہے، میں تجھ سے جا رہا ہوں لیکن میری تیسری وصیت جو تم نے اپنی زندگی میں یاد رکھنی ہے، میں نہیں ہوں گا لیکن میری باتیں، میری یہ وصیتیں تمہیں یاد رہے گی۔ شاید کہ میری شکل و صورت بھی تم سے بھول جائے، لیکن جو اس آخری وقت کی چند باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ یہ باتیں تمہیں یاد رہیں۔ تو میری تیسری وصیت یہ ہے کہ زندگی میں کنجوسی سے بچو، بخل سے بچو۔ بخیل آدمی سمجھتا ہے کہ بخل سے کام لے کر اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کنجوس کہا جائے۔ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس میں اور اس دنیا پر بخل کر کے، کنجوسی کر کے اور دنیا کی حقیر سی دولت کے لیے ایک دوسرے سے لڑائیاں کر کے، جھگڑے کر کے تم کیا کرو گے؟ اور ویسے بھی اس دنیا میں جتنے شر ہوتے ہیں، جتنے فسادات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کنجوسی، بخیلی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا ہے زن، زمین اور زر تینوں لڑائی کے گھر، کہ دنیا میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے ان تین باتوں کا ہاتھ ہے، زن، زمین اور زر، تینوں لڑائی کے گھر۔ تو دنیا فانی ہے، اس دنیا پر بخل کر کے، کنجوسی کر کے تم کیا کرو گے؟
اور اپنے آپ پر ظلم کرو گے تو بخل سے بچو، اپنے آپ کو بخل سے، کنجوسی سے بچاؤ۔ اور چوتھی وصیت، آخری وصیت اس نے کیا کی؟ اپنی اولاد سے، یہ جا رہا ہے دنیا سے اور اس کی نیک اولاد ہے اور اس کے ارد گرد جمع ہے، دیگر رشتہ دار بھی ہیں، اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے قریب کیا ہے، یہ چند آخری باتیں اسے کہہ رہا ہے۔ اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس شخص نے آخری وصیت کیا کی ہوگی۔ تو جب یہ واقعہ میں پڑھ رہا تھا، جب لکھنے والے نے لکھا ہے کہ یہ آخری وصیت ہے، تو مجھے بھی حیرت ہوئی اور شوق سے پڑھنے لگا کہ اس کی آخری وصیت کیا ہوگی۔ تو اس بندے نے کہا تھا کہ پیارے بیٹو، میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن میری یہ آخری وصیت یاد رکھنا کہ زندگی کی مشکلات میں کبھی حوصلہ نہ ہارنا، مشکل چاہے جتنی بھی بڑی ہو، تم نے حوصلہ نہیں ہارنا ہے، تم نے ہمت نہیں ہارنی ہے، توکل، بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ وہ مشکل کشا ذات ہے، مشکلات جتنے بھی بڑے ہو، مشکل کشا سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ مشکل کشا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے گا۔ اس ذات پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تمہارا ایمان ہوگا، یقین، بھروسہ، اعتماد ہوگا اور صبر و استقامت کا دامن پکڑے رہو گے۔ اس زندگی میں تمہیں بار بار صبر کرنے کا وقت آئے گا، برداشت کرنے کا وقت آئے گا اور صبر و استقامت کا وقت آئے گا، تو صبر و استقامت کا دامن پکڑے رہو گے تو انشاءاللہ ان مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا اللہ رب العالمین تمہارے لیے راستہ بنا دے گا۔ اور مشکل اس وقت بھی بہت بڑی مشکل بن جاتی ہے، جھگڑا اس وقت بھی بہت بڑا جھگڑا بن جاتا ہے جب انسان سمجھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، چاہے زمین پر جھگڑا ہو، چاہے جائیداد اور روپیہ پیسہ پر جھگڑا ہو، اور انسان یہ سمجھے کہ یہاں تو میں نے ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، میں نے مرنا ہی نہیں ہے، تو اس وقت مشکلات بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا تو عارضی ہے، فانی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، ایک دن انسان کو خوشی ملتی ہے اور دوسرے دن اس کو غم ملتا ہے۔ یہ زندگی ایک دن آپ کے حق میں ہوتی ہے اور ایک دن آپ کے خلاف۔ جس دن آپ کے حق میں ہوگی، آپ کو یہ زندگی خوشی دے گا، اور جس دن آپ کے خلاف ہوگی تو اس دن یہ زندگی آپ کو تجربہ دے گا۔ سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدْهُ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وحدہ۔